آج میں امریکی معاشی مندی کے 5 عوامل اور ان کے حل کے موضوع پر ہر عامل کے اصل مواد کی بنیاد پر تفصیل سے وضاحت کروں گا۔ سلام، یہ ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ خرید فروخت کی سفارش نہیں ہے، لہذا سرمایہ کاری کرتے وقت محتاط رہیں۔ پہلا عامل ین کیری ٹریڈز کی لیکویڈیشن ہے۔ جاپان میں پچھلے 15 سالوں سے ین مسلسل کمزور رہا ہے۔ تاہم حال ہی میں جاپان میں مہنگائی کے دباؤ کی وجہ سے بینک آف جاپان کو سود کی شرحیں بڑھانے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ سرمایہ کار جو ین کی کمزوری کے عادی تھے اور ڈالر کی املاک رکھتے تھے، اچانک سود کی شرح میں اچانک اضافے کے باعث ین کی مضبوطی سے فکر مند ہو سکتے ہیں۔ یعنی سرمایہ کار اپنی ین کیری پوزیشنز کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر ڈالر کی املاک فروخت کر کے ین خرید سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال مارکیٹ بھر میں لیکویڈیٹی بحران پیدا کرنے کا خطرہ رکھتی ہے اور اچانک اثاثوں کی قیمتوں میں کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جاپانی حکام نے قلیل مدتی سود کی شرح میں اضافہ اور ساتھ ہی 10 سالہ سرکاری بانڈز کی خریداری میں توسیع کے اقدامات اٹھا کر طویل مدتی سود کی شرحوں کے اضافے کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد ین کی مضبوطی کو کم کرنا اور ین کیری ٹریڈز کی لیکویڈیشن سے پیدا ہونے والے شدید مارکیٹ جھٹکوں کو کم سے کم کرنا ہے۔ دوسرا عامل امریکی معیشت کی سست روی کا خدشہ ہے۔ امریکہ ٹیرف، بلند سود کی شرح اور مضبوط ڈالر جیسے متعدد عوامل کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ ٹیرف صرف تجارتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کمپنیوں کے اخراجات اور صارفین کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، جس سے مجموعی طور پر صارفین کی کھپت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تنازعات میں شدت آتی ہے تو امریکہ میں کمپنیوں اور صارفین پر بوجھ بڑھتا ہے، جو براہ راست معیشتی سست روی کا باعث بنتا ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت اور فیڈرل ریزرو دونوں معیشت کو تحریک دینے کے لیے شرح سود میں کمی پر غور کر سکتے ہیں، لیکن افراط زر کے دباؤ کو متوازن کرنے کی وجہ سے یہ آسان فیصلہ نہیں ہے۔ مزید برآں ٹیرف کے مسائل سے پیدا ہونے والے بوجھ کو کم کرنے کے لیے لچکدار ٹیرف پالیسی اور تجارتی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ تیسرا عامل امریکی قومی قرض اور قرض کی حد کا مسئلہ ہے۔ امریکہ مسلسل مالی خسارے کے ساتھ تیزی سے بڑھتے ہوئے قرض کا سامنا کر رہا ہے۔ اصل متن کے مطابق اس سال جولائی سے اکتوبر کے درمیان قرض کی حد تک پہنچنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، اور اگر یہ حد عبور کر لی جائے تو امریکہ کو ڈیفالٹ یعنی قرض کی ادائیگی میں ناکامی کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف عالمی مالیاتی بازاروں پر شدید جھٹکا ڈال سکتی ہے، بلکہ امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ میں کمی اور سرکاری بانڈز کی شرح سود میں اضافے جیسے منفی اثرات بھی پیدا کر سکتی ہے۔ حل کے طور پر قرض کی حد میں اضافہ اور سرکاری بانڈز کی اجرا میں توسیع پر غور کیا جا رہا ہے، تاہم اس سے بانڈز کی سپلائی میں اچانک اضافہ اور سود کے بوجھ میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے محتاط انتظام کی ضرورت ہے۔ چوتھا عامل باہمی محصولات کا مسئلہ ہے۔ امریکہ عمومی محصولات اور صنعت کے لحاظ سے محصولات کو فعال انداز میں نافذ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے دیگر ممالک میں بدلے میں باہمی محصولات عائد کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، جو بین الاقوامی تجارتی نظام میں خلل ڈالنے کا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، زر مبادلہ میں ہیر پھیر اپنی کرنسی کو کمزور کرنے کے ذریعے برآمدی مسابقت کو بڑھانے کے لیے محصولات میں تبدیلی کے اقدامات کو ڈرٹی 15 جیسے اہم تجارتی ممالک کے خلاف جارحانہ طور پر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ حل کے طور پر، حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ لچک کے لیے گنجائش چھوڑنے والی ایک لچکدار محصولات کی پالیسی اختیار کرے اور اسٹریٹجک مذاکرات کے ذریعے باہمی محصولات کے تنازعات کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نقطہ نظر صرف محصولات کی شرح میں ایڈجسٹمنٹ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد تجارتی تعلقات میں اعتماد کی بحالی اور تعاون میں اضافہ کرنا بھی ہے۔ پانچواں عامل ابھرتی ہوئی معیشتوں کی عدم استحکام ہے۔ امریکہ کی بلند شرح سود اور مضبوط ڈالر کا ماحول ابھرتی ہوئی معیشتوں پر شدید سرمایہ روانی کے دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ ابھرتے ہوئے ممالک کی معیشتیں چھوٹی ہونے اور مالیاتی منڈی کے ڈھانچے کے نازک ہونے کی وجہ سے وہ لازمی طور پر امریکہ کی پالیسی میں تبدیلیوں کے حساس رد عمل کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ابھرتے ہوئے ممالک کی کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور مالیاتی منڈی کی غیر مستحکم صورتحال بڑھ سکتی ہے، جس سے بدترین صورت میں معاشی بحران کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حل کے طور پر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ابھرتے ہوئے ممالک کو اپنی مالیاتی منڈی کے ڈھانچے میں بہتری لانی چاہیے، غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنا چاہیے،
اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے بیرونی جھٹکوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مزید برہ عالمی پالیسی حکام کے درمیان قریبی ہم آہنگی کے ذریعے ابھرتے ہوئے ممالک کی بے چینی کو کم کرنا بھی ایک اہم حل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب میں ہر عنصر کے مطابق پالیسی رد عمل کے اشاروں کی وضاحت کروں گا۔ بحران کی صورتحال میں حکومت اور مرکزی بینک ٹرمپ پش، ویدہ پش، پاول پش جیسے اشارے بھیج رہے ہیں۔ یہ اصطلاحات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بحران کے دوران حکومت اور فیڈرل ریزرو ٹریجری لیڈز میں کمی، مقداری سختی میں نرمی اور ٹریجری خرید میں توسیع کے ذریعے مالیاتی مارکیٹ میں لیکویڈیٹی فراہم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایسے پالیسی سگنلز قلیل مدتی طور پر سرمایہ کاروں کو تسلی دیتے ہیں اور مارکیٹ میں کمی کے دوران تیز خریداری کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تاہم ساتھ ہی یہ بھی خبردار رہنا ضروری ہے کہ حکومت کی مداخلت پر حد سے زیادہ انحصار طویل مدتی ساختی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ مارکیٹ سرمایہ کاروں کے جذبات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے سرمایہ کار اکثر مارکیٹ میں تقریباً 5% کمی کو باٹم خریداری کا موقع سمجھتے ہیں۔ یہ جذبہ حکومت کی مصنوعی مداخلت کی توقع کے ساتھ مل کر قلیل مدتی میں تیزی سے اثاثوں کی خریداری کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اگر حقیقی حمایت موجود نہ ہو تو شدید فروخت کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا سرمایہ کاروں کو نہ صرف قلیل مدتی جذبات بلکہ طویل مدتی خطرے کے انتظام اور سرمایہ کاری میں تنوع کی اہمیت کو بھی ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ بین الاقوامی تعاون اور پالیسی ہم آہنگی کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ اور جاپان جیسے اہم ممالک اپنی معاشی صورتحال کے مطابق سود کی شرح اور مانیٹری پالیسیوں کا ہم آہنگی سے انتظام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان قلیل مدتی شرح سود میں اضافے اور ساتھ ہی 10 سالہ ٹریجری خریداری میں توسیع کے ذریعے طویل مدتی شرح سود میں اضافے اور ین کی تیز قدر میں اضافے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ بھی ٹریجری سپلائی کے ایڈجسٹمنٹ اور مقداری سختی میں نرمی جیسے اقدامات کے ذریعے قرض کے مسائل اور شرح سود میں اضافے کے دباؤ کو منظم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی بین الاقوامی پالیسی ہم آہنگی عالمی مالیاتی مارکیٹ کے استحکام اور طویل مدتی ترقی کی بنیاد قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تاہم اگرچہ مختلف حل قلیل مدتی بحران کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں بذریعہ قرضوں کے اجرا میں توسیع اور حکومت کی مداخلت پر انحصار جیسے طویل مدتی مسائل بھی موجود ہیں۔ آخرکار امریکی معاشی سست روی کے 5 اہم عوامل اور ان کے متعلقہ حل پیچیدگی سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان تعاملات کا مفصل تجزیہ مستقبل کے پالیسی فیصلوں اور سرمایہ کاری کی حکمت عملی کی تشکیل کے لیے اہم مضمرات فراہم کرتا ہے۔